UCC کا مسئلہ ہو یا پھر کوئی اور مسائل ہوں، چیف منسٹر اس وقت تک حرکت میں نہیں آتے جب تک کہ برانڈ گروپ ان سے ملاقات نہیں کرتا۔ دو باتیں اس میں بہرحال سمجھیے کہ نکل کر آتی ہیں کہ کیا چیف منسٹر فیصلہ لینے کے لیے برانڈ گروپ کا سہارا لیتا ہے یا چیف منسٹر کو بچانے کے لیے برانڈ گروپ آگے بڑھتا ہے، کیونکہ UCC کا مسئلہ بہرحال وزیر اعظم نے مدھیہ پردیش میں بیان دیا، لاء کمیشن نے جوابات طلب کیے اور ملک میں ایک ماحول اس تعلق سے بن چکا تھا۔ تحریک مسلم شبان نے 9 تاریخ کو تمام سمجھیے کہ جماعتوں کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس حکمت عملی کے لیے بلائی تھی، اور الحمدللہ تمام مکاتب فکر اور تمام مسالک کے علماء و مشائخین اور دینی ملی جماعتیں، ایڈوکیٹس، بہرحال ایک بڑا لارج ریپرزنٹیشن اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں رہا۔ اس کے ایک دن بعد ہی برانڈ گروپ چیف منسٹر سے ملاقات کرتا ہے اور پھر چیف منسٹر اعلان کرتے ہیں کہ ہم UCC کی مخالفت کریں گے۔ تو اگر چیف منسٹر اتنے ہی سیدھے اور اتنے ہی سیکولر ہیں، یا پھر اتنا ہی ان کو سمجھیے کہ ملک کی تہذیب، تمدن اور مسلمانوں کے مسائل پر جو بھارتیہ جنتا پارٹی چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے اتنا ہی خیال ہے، تو پرائم منسٹر کی تقریر کا جواب انہوں نے کیوں نہیں دیا کہ پرائم منسٹر نے یہ بات غلط کہی ہے؟ لاء کمیشن کے سمجھیے کہ جواب طلب کرنے پر کوئی BRS کی طرف سے کوئی بات نہیں آئی۔ ٹھیک اسی طرح 3 واقعات میں آپ کو بتلاؤں گا۔ سب سے پہلے NRC NPR CAA کے مسئلے پر ہم نے ملین مارچ کیا، پھر اس کے بعد مختلف فلیش پروٹیسٹ شروع ہوئے ریاست تلنگانہ میں، اور شہر حیدرآباد میں بھی بہت سے فلیش پروٹیسٹ ہوئے۔ اس کے بعد پھر برانڈڈ گروپ چیف منسٹر سے ملاقات کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ نہیں ہم تو اس کی مخالفت کریں گے اور اسمبلی میں قرارداد پیش کریں گے، جبکہ ملین مارچ میں بھی ہم نے کہا، پھر بہت سے موقعوں پر یہ بات کہہ چکے تھے۔ تب تک چیف منسٹر نے بات نہیں کی جب تک کہ برانڈ گروپ کو پروجیکٹ نہیں کیا چیف منسٹر نے۔ اور پھر اس کے بعد سیکریٹریٹ مساجد کا بھی واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد شہید کر دی گئی، انکار کیا گیا، برانڈ گروپ کے ذمہ دار نے کہا کہ نہیں ڈبریز گری ہیں، ٹویٹاں چلے، فلاں چلے۔ اس کے بعد ہم نے ایک احتجاج کیا، مستقل سگنیچر کیمپین چلائی، مساجد میں احتجاج اور فلیش پروٹیسٹ، پھر گلی چوراہوں پر فلیش پروٹیسٹ۔ اس کے بعد الحمدللہ مساجد تعمیر ہو رہی ہیں اور اس کی افتتاح کی تاریخ بھی آ گئی ہے۔ دراصل UCC کے مسئلے پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 سال میں چیف منسٹر نے مسلمانوں کو جو مستقل دبانے اور ان کے حقوق کو سلب کرنے کی جو کوششیں کی ہیں، اور جو دعویٰ چیف منسٹر نے مستقل مسلمانوں کے تعلق سے جو وعدے کیے، 12% ریزرویشن کا مسئلہ، وقف بورڈ کو ٹریبونل میں تبدیل کرنے کا مسئلہ، وقف کی زمینات کو واپس دلانے کا مسئلہ، مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو ٹھیک کرنے کا مسئلہ، یہ سارے مسائل، اور پھر بہت سارے سمجھیے ابھی اردو اکیڈمی کے چیکس تقسیم کیے گئے، اتنا بڑا فنکشن کیا گیا، آج تک چیکس سمجھیے کہ ڈرا نہیں ہو سکے، اماؤنٹ ہی نہیں ہے۔ اور پھر 2,16,000 سمجھیے کہ مسلمانوں سے، مائنارٹیز سے اپلیکیشن لیے گئے لون دینے کے لیے، لیکن آج تک اس کی کوئی یکسوئی نہیں کی گئی، جبکہ BCs کو ہمارے بعد بلکہ 1-2 مہینے پہلے BCs کا اعلان ہوا، اپلیکیشنز بھی لیے، ابھی 400 کروڑ ان کو ریلیز بھی کر دیا گیا۔ اور پھر مسلمانوں کو ہاؤسنگ کے مسئلے پر کتنے مکانات دیے گئے، کیا دیے گئے، یہ ساری چیزیں ایک لمبی
داستان بڑا سمجھیے کہ ایک بڑی داستان ہے 9 سال کے اقتدار کی۔ تو چیف منسٹر کی پوزیشن مسلمانوں میں مستقل گر رہی تھی، اور مسلمان ٹی آر ایس حکومت کے اس رویے سے نالاں تھے کہ مساجد شہید ہوئے ہیں، عاشورخانے شہید ہوئے ہیں، بلکہ اس وفد میں بہت سارے وہ لوگ تھے جو ایک خانہ مسجد عنبرپیٹ کے احتجاج میں یا ریپریزنٹیشن میں میرے ساتھ بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے چیف منسٹر سے ایک خانہ مسجد کی تو بات نہیں کہیں گے، برج بن گیا۔ اور پھر جس طرح سے سیکریٹریٹ مساجد کو شہید کیا گیا، میں بار بار یہ بات سمجھے کہ اٹھاتا رہا ہوں، اور میں نے پوری طاقت سے اس بات کو عوام تک پہنچایا ہے کہ قرآن مجید کی بے حرمتی اس میں کی گئی، جانی مازوں کا مسئلہ سمجھیے کہ بے حرمتی ہوئی، اٹھا کر ڈبریز میں پھینکنے کی اطلاع ہے۔ اگر نہیں پھینکے تو آج تک ان سب میں سے جو جتنے برانڈڈ ہے یا حکومت کے جو مسلم ذمہ دار یا پھر ٹی آر ایس کے جو مسلم قائدین ہیں، ان میں سے کسی ذمہ دار کا یا پھر چیف منسٹر کے پاس سے کوئی جواب نہیں آیا کہ بھائی ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، ہم نے پہلے نکال کر احترام کے ساتھ محفوظ رکھا، اس کے بعد مساجد کو شہید کیا، کیونکہ آپ تو مسجدوں کو شہید کرنے کا انکار کر رہے تھے۔ تو یہ جو پوزیشن چیف منسٹر کی ریاست میں مسلمانوں سے مستقل ناانصافیوں کی جو بات تھی، وی سیز کا مسئلہ ہے، پبلک سروس کمیشن کا مسئلہ ہے، بی سی کمیشن کا مسئلہ ہے، فیس ری ایمبرسمنٹس کے مسئلے ہیں، اور پھر سمجھیے کہ جو ہمارے طلباء باہر پڑھنے جاتے ہیں ان طلباء کے لیے جو 15 لاکھ آپ نے جو دینے کا وعدہ کیا وہ مسائل ہیں، وقف بورڈ کا مسئلہ ہے، اردو کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے جابز کا مسئلہ ہے، ہاؤسنگ کے مسئلے ہیں، یہ سارے مسئلوں پر چیف منسٹر کی پوزیشن بہت خراب تھی۔ تو اس خراب پوزیشن کو سنوارنے یا سدھارنے اور مسلم ووٹ کو پھوڑ کر ڈیوائیڈ کر دینے، مسلمانوں میں ایک کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے یہ یو سی سی کا ایک مسئلہ سمجھیے کہ صاحب کھیلا گیا ہے۔ میں ویلکم کرتا ہوں، بہرحال سمجھیے کہ 9 ایم پیز ہیں چیف منسٹر کے لوک سبھا میں، اور وہ 9 ایم پیز مخالفت کریں گے، بہت اچھی بات ہے، اور ملک کے تنوع کو اور ملک میں مذہبی رواداریوں اور انڈیپینڈنسی ریلیجن کی ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ جو فلم تیار کی گئی، یہ فلم چیف منسٹر کو بچانے کے لیے کی گئی، مسلمانوں میں ایک کنفیوژن کو ڈیولپ کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ 9 سال کی جو ناانصافیاں ہیں وہ باقی رہیں گی، اور اس تعلق سے یقینی طور پر مستقل سوال کیا جاتا رہے گا، اور مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میٹھی میٹھی باتوں سے تقدیر نہیں بنتی، عملی اقدامات سے تقدیر بنتی ہے، اور تلنگانہ کا مسلمان 9 سال میں بہت ہی سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، اور ان کے جو ادارے وجود میں آئے مسلمانوں کے سمجھیے کہ تحفظ اور مسلمانوں کی معاشی تعلیمی پسماندگی کو ختم کرنے کے لیے ان اداروں کو بھی جو نقصان پہنچایا گیا ہے، مسلمان اس کو نہیں بھولیں گے، مسلمان اس کو یاد رکھیں گے۔ یہ ڈرامہ جو کیا گیا ہے، اگر یہ ڈرامہ ہے تو بہرحال دنیا کے سامنے ہے کہ چیف منسٹر کی ساکھ کو بچانے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر سمپل اعلان کر سکتے تھے، بی آر ایس کا باضابطہ ایک پریس نوٹ آ جا سکتا تھا کہ ہم یو سی سی کی مخالفت کریں گے۔ دوسری جو بات 1 منٹ میں بات کہوں گا کہ مجھے بہرحال یہ لگتا ہے کہ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو عہدہ ہے وہ بہت باوقار عہدہ ہے، اور بہت ہی احترام اور عزت و وقار والا عہدہ ہے، اور صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو چیف منسٹر کے دربار میں حاضری دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اتنا ہی ضروری ہے تو پھر آل انڈیا پرسنل لاء بورڈ کے صدر ملک کے سارے چیف منسٹروں سے ملاقات کریں۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا، نہ علی میاں کو دیکھا، نہ سمجھیے کہ طیب قاسمی صاحب کو میں نے کچھ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، سمجھیے کہ طیب قاسمی صاحب نے کبھی ایسا نہیں کیا، یا پھر رابع ندوی صاحب نے بھی کبھی چیف منسٹروں کے درباروں میں حاضری نہیں دی۔ تو یہ ایک عہدہ باوقار ہے، اور اس کو سیاسی تماشوں کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر کا لیٹر یہاں کے تلنگانہ کے ارکان لے جا کر چیف منسٹر کو دے دیتے تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی تھا۔ شال پوشی، پھر تحفے، تحائف، یہ کوئی مناسب بات نہیں لگی مجھے۔
کیونکہ باوقار عہدے کا وقار باقی رہنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔